السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوں یہ دنیا سیزن 2 کا ایپیسوڈ نمبر 4 لیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولے، تاکہ اگلی آنے والی قسط کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہی مل سکے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے سپورٹ بھی کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میکائیل کے سر میں ایک شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم سن ہو رہا تھا اور نزلیں دھندلا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑا تھا اور سامنے موجود ٹینا کا چہرہ اسے دو دکھائی دے رہا تھا۔ ٹینا کے چہرے پر ایک مکر فریب سے بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی میکائیل کے قریب ہونے کی کوشش کی، میکائیل کے وجود میں ایک چھپی خاندانی حیرت اور اصول جاگ اٹھے۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں مجتمع کی، اپنی دھندلی آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولا اور اپنے جسم کو مفلوج ہوتے ہوئے بھی ٹینا کا شانہ زور سے پیچھے دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے۔ میکائیل کی آواز میں زہر جیسی تلخی اور دباؤ تھا۔ ٹینا جو اس کے دھکے سے بیڈ کے ساتھ لٹک گئی تھی، صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ میکائیل نے ہمت ہارنے کے بجائے فوراً پاس پڑا بھاری بیڈ شیٹ اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں ٹینا کے جسم پر پھینک کر اسے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ تم نے میری تربیت اور اصولوں کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی ہے۔ میکائیل نے بیڈ سے نیچے قدم رکھا، لیکن اس کا سر گھوم گیا اور وہ فرش پر گرتے گرتے بچا۔ نیچے ہال میں ڈانس کر رہے دانیال کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ 20 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور میکائیل کا اشارہ اب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میکائیل نے اوپر جاتے ہوئے اپنی گرے آنکھوں سے دانیال اور فیضان کو ایک خاص اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اگر 10 منٹ میں واپس نہ آؤں تو اوپر آ جانا۔ فیضان چلو اوپر، کچھ گڑبڑ ہے۔ دانیال کے چہرے سے ساری شرارت اور ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی گرے آنکھوں میں اب صرف اپنے بھائی کی فکر اور سنسنی تھی۔ کیا ہوا دانیال؟ وہ تو صرف شرٹ بدلنے گیا ہے نا؟ فیضان نے ڈانس سے رک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے ٹینا کا رویہ شروع سے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، چلو میرے ساتھ۔ دانیال نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ میاں اور صوفیہ جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، گھبرائیں۔ دانیال نے اوپر جا کر روم کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میکائیل دروازہ کھولو، دانیال نے زور سے دروازہ ٹھوکا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ دانیال کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فیضان کو اشارہ کیا اور دونوں نے مل کر اپنے پورے جسم کا زور لگا کر دروازے پر دھاوا بول دیا۔ دو ہی دھکوں میں لکڑی کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر دانیال کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ میکائیل فرش پر بیٹھا دیوار سے سر ٹکائے ہانپ رہا تھا اور ٹینا بیڈ شیٹ میں لپٹی کونے میں خوف اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ میکائیل، دانیال نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو بازوؤں سے سنبھالا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ دانیال کی غضبناک نظریں ٹینا پر پڑی۔ اس نے جوس میں ڈرگ ملایا تھا، میکائیل نے مشکل سے لفظ ادا کیے۔ دانیال نے غصے سے ٹینا کو دیکھا، جس کی ساری چال ناکام ہو چکی تھی۔ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو آج تم اس ہسپتال کے ICU میں ہوتی۔ یاد رکھنا ٹینا، آئندہ اگر تم نے یا تمہاری دوستوں نے میرے بھائی کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ دانیال اور فیضان نے میکائیل کو کندھوں کا سہارا دیا اور اسے کمرے سے باہر لے گئے۔ باہر نکلتے ہی میاں اور صوفیہ بھاگتی ہوئی روم میں داخل ہوئی اور بیڈ شیٹ میں لپٹی ہوئی روتی اور چیختی ٹینا کو سنبھالنے لگی۔ ٹینا کا گھناؤنا پلان مکمل طور پر خاک میں مل چکا تھا اور اس کی دوستیں اسے چپ کرانے میں لگ گئیں۔ دوسری جانب گھر کی نچلی منزل کے پرسکون اور لاؤنج والے حصے میں رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آرین مطالعے کے لیے بنے کونے میں لیدر کے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر بزنس ای میلز دیکھ رہا تھا۔ 40 کی دہائی میں بھی اس کی متناسب شخصیت، سلیقے سے سیٹ کیے بالوں میں ہلکی سی سفیدی اور چہرے کی متانت اسے حد سے زیادہ پروقار بناتی تھی۔ تبھی کچن سے گرم کافی کی 2 پیالیاں ٹرے میں سجائے لالا داخل ہوئی۔ سفید اور
ہلکے نیلا مائل لباس میں ملبوس لیلا کے چہرے پر وہی پرانی معصومیت اور خوبصورتی آج بھی قائم تھی جس نے آرین کی دنیا کو برسوں پہلے بدلا تھا۔ آرین، رات کے 12 بج رہے ہیں، اب یہ کام بند بھی کر دیں، لیلا نے نرمی سے کہتے ہوئے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ آرین نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور لیلا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ کافی کی بھاپ اٹھتی پیالی کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے لیلا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کام تو ختم ہو جائے گا لیلا، لیکن تمہاری آنکھوں کی یہ تکن تب تک دور نہیں ہوگی جب تک دونوں بیٹے گھر واپس نہ آ جائیں۔ آرین کے لہجے میں گہری محبت اور اپنے پن کا لمس تھا۔ لیلا نے ہلکی سی سانس بھری اور آرین کے شانے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ میکائیل اور دانیال اب بڑے ہو گئے ہیں آرین، لیکن پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ رات کو دیر سے آتے ہیں میرا دل عجیب طرح سے گھبرانے لگتا ہے۔ آرین نے مسکرا کر اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارا۔ وہ تمہارے بیٹے ہیں لیلا، ایک کے پاس بلا کا ڈسپلن اور سنجیدگی ہے تو دوسرا ہر طوفان کا ہنس کر مقابلہ کرنا جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات دونوں اپنی ماں کی عزت پر جان دیتے ہیں۔ تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیلا نے مسکرا کر آرین کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کا یہ خاموش اور مضبوط تعلق پچھلے 15 سالوں میں ہر آزمائش کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ ڈرگ کا اثر اب تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن میکائیل کی پیشانی پر اب بھی ہلکا سا پسینہ چمک رہا تھا۔ دانیال نے اپنے لیدر جیکٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور بلیک کافی کا نیا کپ بنا کر میکائیل کے پاس لایا۔ یہ لو، کڑوی ہے لیکن تمہارے اس گھومتے ہوئے سر کو ٹھکانے پڑ لائے گی۔ دانیال نے پیالی اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود بیڈ کے پائنتی پر بیٹھ گیا۔ میکائیل نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور گہرا سانس چھوڑا۔ موم کو خبر نہیں ہونی چاہیے دانیال، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائیں گی۔ مجھے معلوم ہے بھائی، اسی لیے تو نیچے آتے ہی میں نے مسکرا کر کہہ دیا تھا کہ تمہاری شرٹ پر جوس گر گیا تھا اور تم اسے دھونے میں مصروف تھے، دانیال نے اپنی گرے آنکھوں میں شرارت چمکاتے ہوئے کہا۔ میکائیل نے اپنی گہری سنجیدہ آنکھوں سے دانیال کو دیکھا۔ شکریہ دانیال، تم نہ ہوتے تو شاید میں آج ان کے گھٹیا جال سے نکل نہ پاتا۔ دانیال نے اپنے جڑواں بھائی کی بات سن کر دلکش مسکراہٹ سجائی۔ ارے یار، تم کیوں شکریہ ادا کر رہے ہو؟ تم تو میرے بڑے بھائی ہو، بھلے ہم جڑواں ہیں لیکن 2 منٹ بڑے تو تم ہی ہو نا، اور ویسے بھی جس لڑکی کی نظر میری بائک اور تمہاری اس نایاب گرے آنکھوں پر ہو اس کا دماغ خراب ہونا تو لازمی ہے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور لیلا اندر داخل ہوئی۔ دونوں بھائیوں نے فوراً اپنی باتوں کو وہیں روکا۔ لیلا کو دیکھتے ہی میکائیل کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے کافی کا کپ سائڈ پر رکھا اور بیڈ سے اٹھ کر سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس نے بڑی عقیدت اور جنون سے لیلا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چوما۔ مام، آپ جاگی ہوئی ہیں؟ میکائیل کی آواز میں اپنی ماں کے لیے حد درجے نرمی اور عقیدت تھی۔ تم دونوں گھر آ جاؤ تو ہی مجھے نیند آتی ہے۔ لیلا نے پیار سے میکائیل کا گال چھوا۔ شرٹ بدل لی تم نے؟ جی مام، بس معمولی سا جوس گر گیا تھا، میکائیل نے نظر چرا کر کہا۔ دانیال نے فوراً ڈرامائی انداز میں لیلا کے دوسرے کاندھے پر اپنا سر رکھا۔ مام دیکھ لیں، یہ دن بھر تو یونیورسٹی میں پرنس بنا پھرتا ہے اور رات کو آپ کے پاس آتے ہی یوں معصوم بن جاتا ہے جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میرے پیار کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس گھر میں۔ لیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دانیال کے گھنگریالے بالوں کو جھنجھوڑ دیا۔ تم دونوں ہی میری زندگی کا حاصل ہو، سمجھے؟ اب جلدی سے سو جاؤ، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ میکائیل نے لیلا کو کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور اس کی گرے آنکھوں میں ایک عزم چمکا۔ اپنی ماں کا نام اور ان کی خوشی اس کے لیے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر تھی۔ دوسری طرف کینیڈا کی چہل پہل سے دور پشاور کی تاریخی حویلی کا صحن اس وقت کھٹی میٹھی خوشبوؤں اور کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ بنے بینچ پر نور، گل رخ اور زویا بیٹھی تھیں۔ سامنے میز پر ایک بڑا سا پتیلا رکھا تھا جس میں املی کا کھٹا پانی، چنے اور کرسپی گول گپے سجے ہوئے تھے۔ آپی، پہلا گول گپا میں کھاؤں گی، گل رخ نے چڑخارے دار لہجے میں کہا اور جلدی سے گول گپا اٹھا کر اس میں املی کا پانی بھرا۔ گل رخ، تم نے اپنے حصے کے 5 گول گپے پہلے ہی ختم کر لیے ہیں، نور نے مصنوعی غصے سے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ارے آپی، گول گپوں کے معاملے میں کوئی حصے داری نہیں ہوتی، گل رخ نے ہنس کر کہا اور پورا گول گپا منہ میں رکھا۔
ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر 17 سالہ زویا خاموشی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ اس کا گندمی معصوم چہرہ اور بڑی بڑی اداس آنکھیں اس وقت گول گپوں کے کٹھے پانی کو دیکھ کر ہلکی سی چمک اٹھی تھی۔ وہ اپنی ذات میں اتنی معصوم اور ڈری ڈری رہتی تھی کہ حویلی کا کوئی بھی ہنسی مذاق اسے کھل کر ہنسنے نہیں دیتا تھا۔ زویا، تم اتنی آہستہ کیوں کھا رہی ہو؟ اگر تم نے جلدی نہ کی تو گل رخ تمہاری پلیٹ بھی صاف کر دے گی۔ نور نے پیار سے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے مسکرا کر نور کی طرف دیکھا۔ نہیں نور آپی، میں کھا رہی ہوں۔ لاؤ میں تمہیں بنا کر دیتی ہوں۔ نور نے ایک گول گپا اٹھایا، اس میں چنے اور کھٹا پانی بھر کر زویا کے منہ کے پاس کیا۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنا منہ کھولا تو املی کے کٹھے پانی کی وجہ سے اس نے فوراً اپنی آنکھیں میچ لی، اس پر نور اور گلرخ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسی خوبصورت اور معصوم لمحے میں حویلی کے مرکزی گیٹ سے زایان داخل ہوا۔ زایان ڈارک پرپل شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس، ہاتھ میں کچھ بزنس فائلیں تھامے اندر آ رہا تھا۔ وہ شکل و صورت سے جتنا رعبدار اور سنجیدہ نظر آتا تھا، اندر سے زویا کو لے کر اتنا ہی نرم جذبہ رکھتا تھا۔ لیکن حویلی کے حالات اور اپنی روایتی انا کے باعث وہ اپنے اس احساس کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ اکثر زویا سے ہلکی پھلکی نوک جھونک کرنا چاہتا تھا، لیکن زویا کی حد سے زیادہ معصومیت اور خوف اسے روکنے پر مجبور کر دیتا۔ زایان کے قدم صحن میں داخل ہوتے ہی تھم گئے۔ اس کی نظر سیدھی زویا پر پڑی، جو املی کے پانی کی وجہ سے منہ بسورے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ زایان کے چہرے کے سخت زاویے لمحے بھر کے لیے نرم پڑ گئے اور اس کے لبوں پر ایک نایاب دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ہو زایان بھائی آ گئے۔ بھائی گول گپے کھائیں گے؟ زایان نے اپنی مسکراہٹ کو فوراً غائب کیا اور اپنے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی سجا لی۔ وہ سنجیدہ قدم اٹھاتا ہوا ان کی میز کے پاس آیا۔ زویا نے جیسے ہی زایان کی بھاری آواز سنی، اس کے ہاتھ سے گول گپا چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ اس کا سارا بچپنا اور مسکراہٹ سیکنڈوں میں غائب ہو گئی۔ اس نے تیزی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زایان سے حد سے زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ زایان کی سخت شخصیت اور رعب اس کے نازک دل کے لیے بہت زیادہ تھا۔ زایان نے زویا کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو نوٹ کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زویا سے کہے کہ اسے اس طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حویلی کا ڈسپلن اور اس کی اپنی انا اسے روک لیتی تھی۔ زایان نے میز پر پڑی املی کے پانی کی پیالی کو دیکھا اور زویا کی طرف دیکھ کر تھوڑے سخت لیکن اندر سے نرم لہجے میں بولا، اتنا کھٹا پانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا زویا، تم ویسے بھی بیمار رہتی ہو۔ زہرا دادی کو پتہ چلا تو کلاس لیں گی۔ زویا کی گردن مزید جھک گئی، اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ جی زایان بھائی، میں اب نہیں کھاؤں گی۔ نور نے زایان کو گھورا۔ زایان تم یہاں بھی اپنا آرڈر چلانے آ گئے، بچی کو سکون سے کھانے دو۔ زایان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، زویا کے ڈرے ہوئے چہرے پر ایک اداس سی نظر ڈالی اور خاموشی سے بولا، میں تو بس یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا، لیکن زویا کی وہ معصوم اور ڈری ہوئی صورت اس کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ زایان خوب جانتا تھا کہ وہ معصوم لڑکی کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن حویلی کے الجھے ہوئے رشتوں میں فی الحال وہ خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ زویا نے زایان کو جاتے ہوئے دیکھا اور گہرا سانس لیا، جبکہ اس کی جیب میں رکھا وہ خاکی لفافہ جاری ہے۔ تو گائز، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔